ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ نفس کی نفی کیا چیز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نفس کی نفی کرو۔ کسی نے کہا کہ جسے کوئی غم نہ ہو یا جسے نفس کی نفی سیکھنی ہو وہ بکری پال لے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، نفس کی نفی سے مراد نفس کی مخالفت ہے، اور نفس کی مخالفت کا مطلب اس کی خواہشات کا رد کرنا ہے۔ نفس کی خواہش تین طریقے سے ہوتی ہے یا تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو نیک خواہش، وہ آپ کو نیکی کا کام بولے گا، تو آدمی کہتا ہے نفس کیسے نیکی کا حکم دے رہا ہے؟ اس میں اس کی چال ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں چھوٹے نیک عمل پر آپ کو لا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ چاہیں کہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں، تو آپ کو اندر سے مشورہ ملے گا چھوڑو درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کتنا باعث فضیلت ہے، اور اس میں مشقت بھی نہیں، وضو بھی ضروری نہیں۔ اب یہ بھی ہے، یہ بھی افضل ہے، لیکن اس میں تھی مشقت، تو نفس چاہتا ہے اس میں آ جائے۔ جب اس طرح کا کوئی مشورہ اندر سے ملتا ہے کہ ایک بڑے نیک عمل کے مقابلے میں کسی چھوٹے نیک عمل کی طرف یا کم مشقت والے کی طرف لانے کی دعوت مل رہی ہو، تو سمجھ جائیے گا نفس یا شیطان کی طرف سے۔ اس کی مخالفت کریں، اور مخالفت کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں ہی عمل کریں، اس کو بولیں یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا۔ دوسری، اس کی خواہشات حرام ہوتی ہیں، گناہ کی خواہش دیگر، اس کی تو نفی کرنا، مخالفت کرنا فرض ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے مباح خواہشات، نہ گناہ نہ ثواب، آپ بیٹھے رہیں دل چاہے ٹھنڈا پانی پی لوں، چائے پی لوں، انگور کا رس پی لوں، کوئی ریڑھی نظر آئی اس پہ چھولے بک رہے ہیں تو چلو چھولے کھا لیتا ہوں۔ یہ جو اندر کی خواہشات ہیں یہ نفس کی مباح خواہشات ہیں، ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن کوئی یہ فرض یا واجب نہیں ہے ان کی مخالفت کرنا، لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اس کو بھی رد کریں، کیونکہ نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہے۔ جب آپ بچے کی ایک ضد پوری کر دیتے ہیں، وہ دوسری کروائے گا، دوسری پوری کریں گے، تیسری کروائے گا، اور جب وہ اپنی بات منوانے کا عادی ہو جائے، پھر آپ اللہ کا واسطہ دیں یا رسول کا، وہ کہنا نہیں مانے گا۔ یہ نفس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مباح خواہش پوری کر دی، اس نے کہا چائے پلاؤ، حاضر ہیں، گلاب جامن کھلاؤ، حاضر ہیں، شربت پی لو، حاضر ہیں صاحب، بوٹی کھاؤ، بوٹی کھا لی، ہر چیز آپ مان رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، تو آپ کے اندر اتنی ہمت باقی نہیں ہوگی کہ آپ مقابلہ کر لیں۔ اس لیے بھی ان مباح خواہشات سے رک نہیں سکتا آدمی، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 10 خواہش یہ ذہن بنا لیں کہ روزانہ جتنی مباح خواہشات ہیں ان میں سے 5 تو ایسی ہوں گی کہ میں رد کروں گا اور بالکل نہیں کروں گا، 5 ڈیلی ایسا کریں، اور باقی جو میں پوری کروں گا وہ فیس لے کے پوری کروں گا۔ مثلا 5 تو آپ نے رد کر دی، پھر 6ٹھی خواہش بیدار ہوئی ٹھنڈا پانی پینے کی، آپ نے کہا پلاتا ہوں، لیکن پہلے 20 دفعہ درود شریف پڑھ، راضی ہو جائے 20 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر یہ آپ پئیں، انشاءاللہ کبھی باطن کے اندر سیاہی پیدا نہیں ہوگی بلکہ نور میں اضافہ ہوگا۔ اور میری کتاب آپ قرب الہی لے لیں، جس میں اس سے زیادہ کہیں تفصیل کے ساتھ نفس، شیطان اور فرشتے کی دعوت کے درمیان تفریق کس طرح قبول کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، بڑی تفصیل کے ساتھ دکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ جسے کوئی غم نہ ہو یا وہ نفس کی نفی سیکھنی ہو تو وہ بکریاں پال لے۔ یہ بالکل غلط قول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے، تو کیا غم حاصل ہونا، پریشانی حاصل ہونا یہ کوئی اتنی مثبت چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اتنا باعث بلندی درجات ہے کہ بکریاں پال کے اپنے آپ کو غم میں ڈالو کیونکہ پہلے غم نہیں تھا؟ بالکل احمقانہ سا مشورہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ سے ایسی چیز منقول ہو تو پھر سیاق و سباق دیکھیے گا، وہاں اس کا کوئی صحیح محل ہوگا۔ مطلقاً لوگوں کو مشورہ دے دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش کا سوال نہ کرو بلکہ عافیت کا سوال کرو، کہ اللہ ہمیں غموں سے پاک رکھ، آزاد رکھ، پریشانیوں سے دور رکھ، نہ یہ کہ ہم پریشانیاں پالیں جان بوجھ کر۔ دوسرا ہے کہ نفس کی نفی بکریاں پالنے سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو جو بکریاں چرا رہے ہیں سارے کے سارے ولی بن چکے ہوتے، یا کم از کم بہت متقی پرہیزگار ہوتے۔ بعض بکریاں چرانے والے تو نماز تک نہیں پڑھتے، نفس کی مخالفت کیا ہوگی؟ یہ کیسے وہ صرف بکریاں چرا کے نفس مغلوب ہو جائے گا؟ اور خاص طور پہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں کہ بکریاں چرانے کے پیسے لے رہے ہیں، ان کی نفس کی نفی کا کیا تعلق؟ وہ تو پیسے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، اس لیے اس قول کو بیان نہ کیا جائے۔